الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی شیئرز کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ شیئرز خریدنا کیسا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ شیئرز کس کمپنی کے ہیں، کس فیکٹری کے ہیں۔ اگر شیئرز کسی ایسی کمپنی کے ہیں جن کا نظام شریعت کے مطابق ہے اور جن کی پیداوار وہ بھی شریعت کے مطابق ہے اور جن کی انتظامیہ بھی شریعت کے مطابق چل رہی ہے، تو ایسی کمپنی کے شیئرز خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ان کی جو پیداوار ہے وہ چاول کا کام کرتے ہیں، وہ کتابیں بیچتے ہیں، وہ سائیکل بیچتے ہیں، اور جہاں تک ان کے نظام کا تعلق ہے تو ان کا جو بنیادی نظام ہے جس کے اوپر وہ فیکٹری وہ کمپنی قائم ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو شریعت کے مخالف ہو۔ مثال کے طور پہ ان کے بنیادی نظام میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ سودی بینکوں سے قرضہ لیں گے، اور جہاں تک تعلق ہے انتظامیہ کا، تو انتظامیہ بھی اسی بنیادی نظام پہ چل رہی ہے جو نظام پہلے سے قائم کیا گیا ہے، تو ایسی کمپنی کے شیئرز خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ کمپنیاں جن کی پیداوار حرام ہے، مثال کے طور پہ وہ شراب بناتی ہیں، وہ خنزیر کا گوشت جو ہے وہ سپلائی کرتی ہیں، یا ان کی جو پیداوار ہے اس میں کچھ چیزیں حلال ہیں کچھ حرام ہیں، وہ مثال کے طور پہ ایسی کیسٹیں بھی بیچتے ہیں جن میں علماء کرام کے وہ لیکچرز ہیں جو توحید و سنت پہ مشتمل ہیں، اور ایسی کیسٹیں بھی بیچتے ہیں جو گندے گانوں پہ گندی فلموں پہ مشتمل ہیں، شرکیہ قوالیوں پہ مشتمل ہیں، یا ان کا جو نظام ہے اس میں کچھ ایسا ہے جو شریعت کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پہ ان کے نظام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب انہیں ضرورت پڑے گی تو وہ پیسہ سودی بینکوں سے لیں گے، ان سے قرض لیں گے، تو ایسی جو کمپنی ہے وہ حرام ہے اور اس کے شیئرز خریدنا حرام ہوں گے۔ تیسرے نمبر پہ کوئی ایسی کمپنی ہے جن کی پیداوار حلال ہے اور جن کا بنیادی نظام جو ہے اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو شریعت کے خلاف ہو، لیکن ان کی انتظامیہ کبھی کبھار بینکوں سے سودی بینکوں سے قرض لیتی ہے، تو یہ جو کمپنیاں ہیں ان کے شیئرز خریدنا جو ہے یہ مشکوک سا ہے۔ اگر ان کمپنیوں کی انتظامیہ وعدہ کرے کہ وہ آئندہ سودی بینکوں سے سود پہ قرض نہیں لیں گے تو پھر ان کے شیئرز خریدے جا سکتے ہیں، اور اگر وہ اصرار کریں کہ ہم یہ کام جاری رکھیں گے تو پھر ان کے شیئرز خریدنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔